الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا صَاحِرٌ كَذَّابٌ. صدق الله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقد جاء ورد في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه لنا متقبلا. میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز دوستوں، نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالی نے جو زندگی ہم انسانوں کو عطا فرمائی ہے وہ بہت مختصر زندگی ہے. اس مختصر سی زندگی کو غنیمت جان کر اس کا صحیح استعمال کرنے والا ہی عقل مند انسان کہلاتا ہے، اور اس زندگی کو فضول کاموں میں خرچ کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف انسان ہوگا. زمین کے اوپر کا قیام تھوڑا ہے، زمین کے نیچے کا قیام زیادہ ہے. زمین کے اوپر ہم تھوڑا زندہ رہیں گے، زمین کے نیچے ہم بہت لمبا وقت رہنا پڑے گا. وقت گزرتا چلا جاتا ہے، لوگ ہمارے درمیان میں سے ختم ہوتے چلے جاتے ہیں. ایک ایک کر کے ایک وقت ایسا آتا ہے پورے کا پورا مجمع بدل جاتا ہے، خطیب سب بھی بدل جاتے ہیں. مختصر سی زندگی ہے. اور زندگی کا کیا مقصد ہے؟ ایک ہے زندگی کا مقصد، ایک ہے زندگی کی ضرورتیں، ایک ہے زندگی کی خواہشات. مقصد الگ ہے، ضرورتیں الگ ہیں. ہم نے زندگی کی ضرورتوں کو مقصد سمجھ رکھا ہے. جو ضرورتیں ہیں ہم نے اسے مقصد بنا لیا ہے. اس لیے ہم زندگی کا اکثر وقت ضرورتوں کے پیچھے لگا رہے ہیں. عقل مند انسان کون ہے جو مقصد پر توجہ دے؟ ضروریات زندگی، ان کے لیے بوقت ضرورت، بقدر ضرورت بس اتنا استعمال کریں ضروریات کو. اسے اپنے سر پہ نہ بٹھا لو، اسے ایک بوجھ نہ بنا لو، اسے مقصد نہ بناؤ. کھانا، کپڑا، گھر، شادی، سواری، یہ سب ضروریات ہیں.
یہ ساری ضرورتیں ہیں، اور ضرورتوں کو انسان بقدر ضرورت استعمال کرے، ضرورتوں کو انسان بوقت ضرورت استعمال کرے۔ بے وقت ضرورت کا استعمال کرنا اور حد سے زیادہ دونوں خطرناک ہیں۔ بھئی کھانے میں نمک چاہیے، زیادہ ہو جائے تو بھی کھانا بگڑ جاتا ہے، نہ ہو تو بھی کوئی ذائقہ نہیں، ہو بقدر ضرورت ہو تو پھر کھانا ذائقہ دار بنتا ہے۔ ضرورتیں زندگی میں ہوں، بقدر ضرورت ہو تو زندگی صحیح گزرے گی۔ اور زندگی کی سب سے بڑی نعمت مسلمان ہونا ہے، کہو سبحان اللہ۔ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ زندگی کی سب سے بڑی نعمت کہ دنیا کی نعمتیں جو فنا ہونے والی ہیں یہ بڑی ہیں کہ اسلام بڑا ہے؟ اسلام بڑا ہے۔ اچھا اسلام بڑا ہے کہ بہت بڑا ہے؟ بہت بڑا ہے۔ اچھا بہت بڑا ہے کہ سب سے بڑا ہے؟ سب سے بڑا ہے۔ اللہ نے وہ نعمت دی ہے جو سب سے بڑی نعمت ہے، ایک کونسلر بننا، ایک کارپوریٹر بننا، ایک ایم ایل اے بننا، ایک پھر ایم پی بننا، پی ایم بننا، وزیر بننا، صدر بننا، بادشاہ بننا، حاکم بننا، ساری چیزیں چھوٹی ہیں، مسلمان ہونا بڑا ہے۔ مسلمان ہونا بڑا ہے۔ اور یہ ہم سمجھیں گے تو پھر ہم اس کی قدر کریں گے۔ ہماری پہچان ڈگریوں سے نہیں ہے، ہماری پہچان عمارتوں سے نہیں ہے، ہماری پہچان دفتروں سے نہیں ہے، ہماری پہچان کارخانوں سے نہیں ہے، ہماری پہچان دولتوں سے نہیں ہے، ہماری پہچان مسلمان ہونا ہے کہ ہم پہلے نمبر پر مسلمان ہیں، بعد میں دفتر والے ہیں، پہلے نمبر پر مسلمان ہیں، بعد میں کارخانے والے ہیں، پہلے نمبر پر مسلمان ہیں، بعد میں مالدار ہیں، پہلے نمبر پر مسلمان ہیں، بعد میں دنیا دار ہیں، پہلے نمبر پر مسلمان ہیں، بعد میں منصب دار ہیں، پہلے نمبر پر مسلمان ہیں، بعد میں کاریگر ہیں، کارخانے والے ہیں۔ جیسے دکاندار اپنی دکان کو چمکانے کی کوشش کرتا ہے، تاجر اپنی تجارت کو چمکانے کی کوشش کرتا ہے، کارخانے والا اپنے کارخانے کو چمکانے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے عزیزوں، مسلمان اب سب سے پہلے اپنے اسلام کو چمکانے کی کوشش کرے۔ دنیا میں اسلام رہے گا تو مسلمان رہیں گے، دنیا میں اسلام چمکے گا تو مسلمان چمکیں گے، دنیا میں اسلام کو عزت ملے گی تو مسلمان باعزت ہوں گے۔ ہماری پہچان مسلمان ہونے سے ہے، ڈگریوں سے ہماری پہچان نہیں ہے، دنیا کے اور کسی چیز سے ہماری پہچان نہیں ہے۔ میں مسلمان ہوں، یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اور زندگی بہت بڑی نعمت ہے اگر ہم اس کی قدر کریں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا، دو صحابہ کے بارے میں، ایک جو جنگ میں شہید ہوئے تھے، ایک جو 1 سال کے بعد نارمل فطری طور پر مرے تھے، طبعی طور پر۔ تو خواب میں دیکھا کہ 1 سال بعد جو طبعی موت مرے ہیں وہ پہلے جنت میں گئے ہیں، اور جو جنگ میں شہید ہوئے ہیں وہ بعد میں جنت میں گئے ہیں۔ خواب کی تعبیر لے کر آج صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ خواب دیکھا، اس کی تعبیر کیا ہے؟ میرے خیال سے شہید کو پہلے جنت میں جانا چاہیے تھا، بعد میں 1 سال کے بعد جو اپنے آپ مرے ہیں وہ بعد میں جانا چاہیے تھا، اس لیے کہ شہادت کا مرتبہ تو بڑا اعلیٰ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ہے میرے صحابی، کیا 1 سال بعد مرنے والے کی کیا نمازیں 1 سال کی نہیں بڑھی؟ 1 سال کا قرآن نہیں بڑھا، 1 سال کی عبادتیں نہیں بڑھی؟ جو 1 سال بعد میں مرے ہیں ان کے 1 سال کی نمازیں، روزہ، تلاوتیں، عبادتیں، سچائی، امانت داری، محنتیں، مجاہدہ، کیا ان سے نہیں بڑھا؟ کہ ہاں یہ تو بڑا ہے۔ جو 2025 میں چلا گیا وہ 1 سال پہلے چلا گیا، جو 2026 میں جائے گا وہ 1 سال کے بعد جائے گا۔ تو عبادت، وقت کتنا قیمتی ہے۔ تو زندگی بہت بڑی نعمت ہے، اسے یوں ضائع نہ کرو، ادھر ادھر کے کاموں میں نہ لگاؤ۔ عقل مند وہ نہیں ہے جو دنیا میں محلات بناتا ہے، عقل مند وہ نہیں ہے جو دنیا کے اندر زر زیور جوڑتا ہے،
عقل مند وہ نہیں ہے جو اپنے کاروبار کو چمکاتا ہے، عقل مند وہ نہیں ہے جو اپنی دنیا کے اوقات کو ضرورتوں کے پیچھے لگاتا ہے، عقل مند وہ ہے جو اپنی موت کی تیاری کرتا ہے، عقل مند وہ ہے جو اپنے اسلام اور دین کو سنوارتا ہے، عقل مند وہ ہے جو اپنی خبر میں جانے سے پہلے خبر کی زندگی کو درست کرتا ہے۔ ہم نے عقل مند کسے سمجھا ہے؟ جو الیکشن جیت کر بن جائے نا کوئی منصب والا، بڑا تیز بندہ ہے، بڑا عقل مند بنتا ہے، بڑا عقل مند انسان ہے، بھائی معمولی ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، رہتے رہتے کارپوریٹر بن گیا، رہتے رہتے ایم ایل اے بن گیا۔ یہ چالاک نہیں ہے، چالاک وہ ہے قرآن حدیث کی اصطلاحات میں جس نے اپنی موت کی تیاری کی ہے۔ موت کا کیا بھروسہ، نہ جانے کب کہاں کس گھڑی موت آ جائے۔ تو زندگی قیمتی ہے، اگر ہم اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ زمین کے اوپر کا رہنا تھوڑا ہے، زمین کے اندر رہنا بہت لمبا ہے، اب اسے سوارو جہاں لمبا رہنا ہے۔ ان کے پیچھے کیوں پڑے ہو جو ضرورتیں تھوڑی بھی ہیں تو بھی زندگی کٹ جائے گی، زیادہ ہے تو بھی زندگی کٹ جائے گی۔ ہم کس کے پیچھے پڑے ہیں؟ ضرورتوں کے پیچھے پڑے ہیں۔ تو ایک ہے زندگی کا مقصد، ایک ہے زندگی کی ضرورتیں۔ ضرورتیں کیا ہیں؟ کھانا، لباس، مکانات، شادیاں، سواریاں۔ پہلے نمبر پر کھانا آتا ہے ضرورتوں میں۔ گھر میں مشورے ہو رہے ہیں کس بات کے؟ کھانے کے، کہ بھی صبح میں ناشتہ کیا کھایا، بھئی دوپہر میں کیا بنا رہے ہو، بھئی کل یہ بنانا، بھئی وہ لے کر آؤں گا یہ کر دینا، وہ مہمان آ رہے ہیں یہ بنا دینا، اتنے دن ہو گئے وہ کھا کر یہ کر دینا۔ گھر میں مشورے ہو رہے ہیں کس کے؟ کھانے کے۔ اور اتنا انسان کھا رہا ہے، اسے ہضم کرنے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کھانا پڑتا ہے۔ کھانے کے مشورے ہو رہے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت دنوں بعد 1 درہم مل گیا، محنت کا، حلال کا۔ تو حضرت نے سوچا کہ ابھی بہت دن ہو گئے گوشت کھا کر، آج 1 درہم کا گوشت لائیں گے، گھر میں پکا کر کھائیں گے۔ تو وہ گئے بازار، 1 درہم کا گوشت خریدا، واپس آ رہے تھے، راستے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے۔ کہا جابر کہاں سے آ رہے ہو؟ اب بازار سے۔ کیا لا رہے ہو؟ گوشت۔ کیوں؟ دل چاہا۔ حضرت عمر نے کہا دل چاہا اس لیے گوشت لائے ہو، دل چاہا اس لیے گوشت لائے ہو، دل چاہا اس لیے۔ بار بار حضرت دہرا رہے ہیں، اتنی دفعہ حضرت نے دہرایا کہ حضرت جابر فرماتے ہیں میرے دل میں یہ پیدا ہوا کاش میرا 1 درہم کھو جاتا اور میں گوشت نہ لاتا۔ یہی حضرت عمر ایک دفعہ اپنے بیٹے کے گھر پر سے گزر رہے ہیں تو گوشت کی خوشبو آ رہی ہے۔ کہا بلاؤ بیٹے کو، کہ حضرت عبداللہ بن عمر باہر آئے۔ کیا ابا جان؟ کہ ابھی کیا ہو رہا ہے گھر میں؟ کہ گوشت پک رہا ہے۔ کس خوشی میں؟ کہا دل چاہا۔ حضرت عمر نے کہا دل چاہ رہا ہے؟ یہ بھی کوئی جہاں ہے جہاں دل چاہے کو پورا کیا جاتا ہے؟ اتنا احتیاط کھانے میں۔ اور آج ہمارے گھروں میں سارے کھانے کے مشورے ہو رہے ہیں، ہمارے گھر کی عورتوں کا سارا وقت کچن میں لگ رہا ہے۔ پہلے تو بندہ 3 ٹائم، اب تو 6 ٹائم ماشاءاللہ کھا رہے ہیں، اسنیکس کے نام پر، چائے کے نام پر، پکوڑے کے نام پر، مہمانوں کے نام پر۔ اوقات بدل گئے، بس کھانا کھا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، کھا رہے ہیں۔ ہمارے زندگی کا مقصد کھانا بن چکا ہے۔ یہ ضرورت تھی اور ہم نے اسے مقصد بنا لیا۔ اور واقعہ کو سے سناتے ہیں ہم لوگ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 2 مہینے گزر جاتے تھے اور گھر میں چولہا نہیں سلگتا تھا، اور ہمارے 2 مہینے ایسے گزر رہے ہیں چولہا بجھتا نہیں ہے، کنٹینیو چولہا سے لگ رہا سو، یہ پکیا پھر وہ اتریا، وہ پکیا پھر وہ اتریا، وہ پکیا پھر وہ اتریا، وہ پکیا، کنٹینیو ہمارے چولہے نہیں بجھ رہے ہیں۔ اور واقعہ کو سے سناتے ہیں بیانوں میں کہ نبی کے گھر میں 2 مہینے چولہے نہیں جلتے تھے۔ واقعہ یوں، عمل یوں، یہ کیا زندگی ہے؟ یہ کس طرف جا رہے ہیں؟ یہ کھانا ضرورت ہے، اسے بقدر ضرورت استعمال کریں، اسے مقصد نہ بناؤ، کھانے کو مقصد نہ بناؤ۔ نمبر 2، دوسری ضرورت کیا ہے؟ لباس۔ اور ساری عورتوں کی سب سے بڑی شکایت الماریوں میں جگہ نہیں ہے، بیرو میں جگہ نہیں ہے، مگر خاص موقع پر پہننے کپڑے نہیں ہیں، پہننے کے لیے کپڑے
نہیں ہے، اور الماری میں جگہ بھی نہیں ہے. کیا ہوا سے الماری بھر گئی؟ کیا بیرو ہوا سے بھر گا؟ ایک تو کپڑے رکھنے جگہ نہیں، دوسرا شادی کے موقع پر، خاص موقع پر پہننے کپڑے نہیں ہیں. یہ عورتوں کا اعتراض ہے، عورتوں کی شکایت ہے کہ بھی پہننے کپڑے نہیں. ڈیزائن پرانے ہو گئے، ڈیزائن پرانے ہو گئے، ساری توجہ کپڑوں پہ لگائی جا رہی ہیں. قیمتی سے قیمتی کپڑے پہنے، بہترین سے بہترین لباس پہنا جائے اور بہترین سے بہترین کپڑے خرید کر پہنے جائیں. ملک شام جب فتح ہوا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انٹر ہوئے ملک شام کے اندر، تو حضرت عبید اللہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ امیر المومنین لباس بدل لیں، ملک شام کے بڑے بڑے لوگ تمہارے استقبال کے لیے کھڑے ہیں. تو حضرت عمر نے یوں سینے پہ ہاتھ مارا حضرت عبید اللہ کی. عبید اللہ، تم یہ کہہ رہے ہو، کوئی تمہاری جگہ اور ہوتا تو اسے سزا دیتا. اعزنا اللہ بالاسلام، کیا ہمیں عزتیں چیزوں سے ملی ہیں؟ کیا ہمیں عزتیں دنیا کے لوگوں سے ملی ہیں؟ کیا ہمیں عزتیں دنیا کے اسباب سے ملے ہیں؟ ہمیں عزتیں لباس سے ملی ہیں، کپڑوں سے ملی ہیں؟ نہیں، اللہ نے ہمیں عزت اسلام سے دیا ہے. اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے ہمیں عزت اسلام سے عطا فرمایا ہے، اور تم لباس کے پیچھے پڑے ہو. یہ دنیا والے کیا عزت دیں گے؟ دنیا کی عزت بھی نہیں چاہیے، دنیا کی ذلت بھی نہیں چاہیے. اگر یہ کسی کو عزت دے تو ایک ہی دن میں صورت پہ بٹھا دیں گے، اگر ذلیل کرنے پر آ جائے ایک ہی دن میں خبر کھود کے گاڑ دیں گے. کیا ان کی عزتوں کی قیمت ہے؟ کیا ان کی ذلتوں کی قیمت ہے؟ کچھ نہیں ہے. یہاں سب دکھاوا ہے، سب دکھاوا. حاجی بننے کے لیے دور جا رہے ہیں، حرم مکے کو پاس رہ کر ایک دوسرے کے انسان نہیں بن رہے ہیں. یہ دکھاوا نہیں تو اور کیا ہے؟ کلمہ پڑھنے والا بھی کبھی جھوٹ بولتا ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد بھی جو جھوٹ بولتا ہے سمجھو اس کا کلمہ بھی جھوٹا ہے. جب کلمہ پڑھ کر تم زبان سے جھوٹ بولتے ہو تو پھر تمہارا کلمہ سچا ہے، اس کی کیا گارنٹی ہے؟ اللہ کا خوف نہ رہا، اللہ کے نبی کا خوف نہ رہا، شریعت کا لحاظ نہ رہا، سچ بولنے کی عادت نہ رہی، کلمہ بھی پڑھتے ہو اب جھوٹ بھی بولتے ہو. جب تم جھوٹ بول سکتے ہو تو پھر کلمہ کہاں سے سچا ہو گیا تمہارا؟ ساری دنیا کو زور لباس پہ لگا رہا ہے کہ لباس، کپڑے کپڑے کپڑے، نئے نئے ڈیزائن کے کپڑے، عورتوں کے کپڑے، مردوں کے کپڑے، نوجوانوں کے کپڑے. وہ سیدھی سادی زندگی ہے. کتنی دفعہ میں نے یہ شعر دہرایا ہے اور ہر دفعہ مجھے مزہ آتا ہے کہ بے لباس آئے تھے اس دنیا میں اقبال، بے لباس آئے تھے اس دنیا میں اقبال. ایک کفن کے لیے زندگی بھر کا سفر کر گئے، ایک کفن ہی تو ساتھ میں لے کے جا رہے ہو. وہ کتنے جوڑے بناؤ گے، وہ کتنے قیمتی قیمتی کپڑے سلاؤ گے، ایک دفعہ پہن کر نکال دو تو پھر دوسری دفعہ نہیں پہنتے. سیدھی سادی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی عطا فرمائی، اور نبی کے پاس کتنے؟ 2 جوڑے کپڑے. بعض دفعہ تو پوری زندگی میں نبی کے پاس 1 جوڑا کپڑے. نماز میں آنے میں دیری ہو گئی. کتنی دفعہ ہم نے سنا ہے کہ نبی کو نماز میں آنے میں دیری ہو گئی. کیوں؟ کہ 1 جوڑا کپڑا تھا، دھو کر سکنے کے لیے ڈالا تھا، دیر ہو گئی. اور ہمارے پاس الماری بھر کر، بیرو بھر کر بھی کپڑے ہیں تو بھی زبان میں شکایتیں نہیں ختم ہوتی. نعمتیں کھا کھا دانت ٹوٹ گئے مگر زبان ہے کہ شکایت کرتے تھکتی نہیں. تیسری ضرورت مکانات، بلڈنگیں، اونچے اونچے محلات، قلعے، اپارٹمنٹ. کہ بھی کیا کہ گھر بنانے کا شوق لگا ہے، اونچی اونچی عمارتیں بنانے کا شوق لگا ہے. ضرورت کی گھر، جو ہمیشہ کا گھر ہے اسے سجاؤ. وقتی عارضی ایک تھوڑی دیر کے لیے رہنے کے گھر کو اتنا سنوار رہے ہو، 60 سال کے گھر کو 70 سال میں رہنے کے لیے گھر کو اتنا خوبصورت بنا رہے ہو، لائٹوں سے سجا رہے ہو، ٹائلز لگا رہے ہو، اونچے اونچے عمارات بنا رہے ہو، 10-10 20-20 کمرے بنا رہے ہو، صوفہ سیٹ سے سوار رہے ہو، سارے آرائش سے لگا رہے ہو. کتنے سال؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال گھر میں رہو گے، پھر کہاں جاؤ گے؟ جہاں جا رہے ہو وہاں کیا تیاری کی ہے؟ اس گھر پر کیا لائٹ لگائی؟ کیا اپنے خبر کے اندر تہجد کا لائٹ لگایا؟ کیا اپنی خبر کے اندر قرآن کی تلاوت کی سیکورٹی قائم کی؟
کیا اپنی قبر کے اندر نماز پڑھ کر عذاب سے بچنے کی تیاری کی؟ کیا اپنے قبر کے اندر جو ہے روزہ رکھ کر قبر کے اندر عذاب سے بچنے کی تیاری کی؟ کیا دنیا کے اندر عبادت کر کے قبر کے اندر اپنے اللہ کے پکڑ سے بچنے کی تیاری؟ کوئی تیاری نہیں ہے۔ تیاری کر رہے ہیں کہاں؟ چھوڑ کر جانے والے گھروں کے پیچھے تیاریاں ہو رہی ہیں انسان کی، کہاں؟ چھوڑ کر جانے والی چیزوں کے پیچھے، کہ دولتیں چھوڑ کر جانا ہے، مکانات چھوڑ کر جانا ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، راستے میں ایک گھر ملا۔ اس زمانے میں اس گھر کے اوپر تھوڑا سا ڈوم نما ایک قبہ، چھوٹا سا قبہ بنایا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی یہ کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا یہ مکان ہے۔ یہ اوپر کیا ہے؟ یہ قبہ ہے۔ وہ مکان ایسے بنائے جاتے ہیں، مکان ایسے بنائے جاتے ہیں۔ چلے گئے، کس کا ہے؟ فلاں کا ہے، چلے گئے۔ پھر وہ صحابی جن کا گھر تھا وہ نبی کے پاس آئے، السلام علیکم۔ آپ نے جواب نہیں دیا، چہرہ پھیر لیا۔ تو صحابی کو احساس ہو گیا کہ یہ کوئی نہ تو کوئی کچھ تو بات ہے۔ تو دیگر ساتھیوں سے پوچھا کہ ابھی تمہارا گھر دیکھا تھا نبی نے؟ تو فوراً گئے، اس ڈوم کو توڑ دیا، اس قبے کو توڑ دیا اور گھر سیدھا سادہ کر دیا۔ پھر اس کے بعد آ کر سلام کیا تو نبی نے ان کا جواب دیا۔ اتنا مختصر گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضرت اما عائشہ فرماتے ہیں کہ نبی کی جب نماز پڑھتے تھے، جب نبی سجدے میں جاتے تھے تو مجھے پیروں کو سکیڑنا پڑتا تھا۔ اتنے گھر میں نبی نے، کون نبی؟ سارے انبیاء کے سردار۔ کون نبی؟ سارے امتوں کے نبی۔ کون نبی؟ جس کی وجہ سے اللہ نے دنیا بنائی ہے۔ گھر کتنا ہے؟ سجدے میں جاؤ تو گھر کی عورت پیروں کو سکڑنا پڑتی ہے۔ جب حضرت اما عائشہ پیروں کو مدوڑتی تھی تو نبی کا سجدہ ہوتا تھا۔ گھر ضرورت ہے اور ہم نے پورا زور گھروں پہ لگایا ہوا ہے۔ اور چوتھی چیز شادیاں، ضرورت تھی اور ہم نے اسے مقصد بنا لیا۔ شادی ضرورت ہے، عارضی چیز ہے، مگر ہم نے اسے مقصد بنا لیا۔ اب 25-50 لاکھ روپے شادی میں خرچ کرنا تو معمولی بات ہو گئی۔ اب تو ہائی فائی کے شادیاں کروڑوں میں ہو رہی ہیں۔ عام بندہ بھی 25-30 لاکھ تو یوں ہی اڑا رہا ہے، چاہے خرچ میں ڈوب کر، چاہے سنگے میں لے کر، چاہے سود کا رقم لے کر، چاہے گھر بیچ کر، 25-30 تو یوں ہی بچارا خرچ کر کے پھر بھی سمجھ رہا ہے کہ میں نے کوئی حق نہیں ادا کیا۔ شادیاں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی سے ملاقات ہو گئی، راستے میں مل گئے۔ ایک خاص قسم کا خوشبو ہوتی تھی اس وقت میں، نبی کے زمانے میں، جو صرف دلہے لگاتے تھے۔ خوشبو سن کر پتہ چل جاتا کہ ان کا نکاح ہوا ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کی ملاقات ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو وہ خوشبو لگی جو دلہے کے پاس ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عبد الرحمن نکاح ہو گیا؟ جی نبی جی کل رات نکاح ہوا۔ نبی کو نہیں پتا، نکاح ہو گیا؟ جی ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ نبی نے فرمایا ولیمہ ضرور کرو، ایک بکری ہی چاہے ذبح کر کے ولیمہ کر لو۔ کہا جی نبی جی۔ منجے کئی کو نہیں بلے، نکاح مئی کئی کو نہیں پڑھایا، منجے بولش نہیں، منجے دعوتی دیے نہیں۔ اتنی سیدھے سادی نکے، سبحان اللہ۔ اور آج کیا ہے بھئی؟ شادیوں میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب کرنا پڑتا حضرت۔ کیا کیا کرنا؟ اور یہ سب اتنی لمبی فہرست، 100 جوڑے کپڑے، 100 جوڑے کپڑے، 4 بیرواں، 2 پلنگاں، وہ صوفہ سیٹ، انہوں بولتی کہتے ہیں گھر لیے کے بعد ماپ دیکھو برابر ماپ کا بنانا کہتے ہیں، سب پوری ضرورتیں۔ وہ بعد شادی کے بعد انہوں گھر لیتی نا تب پورا بولتی ہوں نا کیا کیا ہونا پورا تب دلا دلو ساری چیزیں۔ کیا شادیاں؟ میرے عزیزوں، شریعت نے شادی کو سادہ بنایا ہے۔ کیا بنایا ہے؟ سادہ۔ شریعت نے شادی کو سستی بنائی ہے۔ کیا بنایا ہے؟ سستا۔ شریعت نے شادی کو جلدی کرنے کا حکم دیا ہے۔ شریعت نے شادی کو آسان کیا ہے۔ شادی ہو سستی، شادی ہو سادی، شادی ہو جلدی، شادی ہو آسانی کے ساتھ۔ مگر ہم نے کیا کیا؟ شادی کو بے سادہ کر دیا، شادی کو مہنگا کر دیا، شادی کو تاخیر کر دیا، شادی کو مشکل بنا کے چھوڑ دیا۔ کوئی بیچارہ 40 دن جماعت کو جا کر آ جائے، گھر میں کوئی شادی ہو
تو چلتا ہے سارا ماحول گھر کا. تو ہم بیچارہ نیا نیا تبلیغی جماعت سے آ کر تھا, کیا بولتا بیچارہ, یہ کرنا نہیں وہ کرنا نہیں, کہ تو جا بات تو جا کے مسجد میں بیٹھ کو تسبیح کر کے دوں سے, مسجد میں بیٹھ کو جا مسجد میں بیٹھ کو تسبیح کر, یہاں آنا ہے بیچ میں, معلوم نہیں سب کرنا سچ سے جا کو بھی. یہ سب کیا کر رہی ہیں حضرت, یہ سب بھی کرنا چاہیے, یہ سب کرنا پڑتا ہے. شادی حضرت سب کرنا, کئی کو کرنا پڑتا ہے, کئی کو کرنا پڑتا ہے. اس کا جواب معلوم کیا, تم نہ معلوم نہیں ہوتا حضرت, اس کا جواب یہ سبھی کیا, یہ سب کرنا پڑتا ہے, کئی کو کرنا پڑتا, تم نہ معلوم نہیں حضرت, سب کرنا پڑتا ہے. کیوں ہے جواب, ان کو خود کچھ نہیں معلوم کئی کر رہی کر کو. انہیں فلاں کا بھائی 4 مٹھے رکھا تھا, ہمیں 5 مٹھے رکھیں گے. انہیں تلنے کے ساتھ شیخاں بھی رکھا تھا, ہمیں تیتر بھی رکھیں گے. دکھاوا ہے, دکھاوا اور کچھ نہیں. اندھے بن کر جا رہے ہو دکھاوے کے اندر. کسے راضی کرنے کے لیے؟ شادیاں تو شادی ہوتی ہیں اور ہم نے اسے مہنگا بنا کے چھوڑ دیا. سنت کے مطابق نہیں, سنت کے مطابق شادیاں ختم ہو گئی. بہت اکا دکا کہیں اگر کوئی سنت کے مطابق کرے تو لوگ تانے دیتے ہیں, لوگ کہتے ہیں فقیر بخیل, یہ بھی کہہ دیتے ہیں کنجوس میرا بیٹا, ہلو کھلانا پڑتا کر کو, ہلو کیا ہوا پریا بٹن کے اجتماع میں ہلو نکال کرایا تھا بچے کا کر. اب سنت کے مطابق رکھنا بھی بیچارے کو پریشانی, وہاں رکھے تو بھی پریشانی, یہاں رکھے تو بھی پریشانی. فل 25-30 لاکھ روپیہ خرچہ کر کو ماشاء اللہ گھر کو دلہن لے لگا ہے. بولا نا میں اس سے پہلے شب بارات میں, شادی سے پہلے لڑکی کو دیکھنا پورا خاندان جاتا ہے, مگر شادی کے بعد اکیلی عورت پورے خاندان کو دیکھ لیتی ہے. ہاں اور کون کو نہیں دیکھ لیں گے اب کو. گھر کو خوشحال بنانے کا وظیفہ 21 کیا, پرس پیسے کی پرس کا منہ کھلا, خود کا منہ بند, گھر خوش رہتا ہے. پرس کیا رہنا, منہ کھلا رہنا, اور منہ کیا رہنا, بند. اتنا کر لو گھر چلتا رہتا اچھا, منہ کھولے تو پرس بند کرے تو مشکل مسئلہ. تو یہ ہے مسئلہ میرے عزیزوں کہ لوگ دیوانے ہو کے بک رہے ہیں, گھر بیچ رہے ہیں. کیا بھی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے, شادی کو پورا کرنے کے لیے بیچو, یہ بیچو وہ بیچو, یہ خرچ لو, چھپ کا چھپ 5 لاکھ 10 لاکھ روپے خرچ لے رہی, نہیں سب چیزاں دال کو چھوڑ رہی. اب تو ماشاءاللہ دلہا دلہن جیسے ہی شادی میں انٹری ہوتی اور دھواں کا, تو نیچے سے دھواں کیا کی ڈال لے جاتی دھواں, اور نیچے سے دھواں آتے رہتے, ادھر سے دلہا دلہن آتے رہتے, چاروں طرف کیمرے, اس کے علاوہ ان کے گھر والے کے الگ فونا, ماما 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 چاروں طرف سے. میرا خیال سے فلم شوٹنگ کرنے بھی ہوتا ہے کیمرے رہتے, اس سے زیادہ کیمرے شادیاں میں رہتی ہیں ہمارے. انہوں قدم اٹھا رہی سو کیا, انہوں قدم رکھ رہی, نہیں تو ذرا کیمرے والے بول لیتی کیسا رکھنا سب. میں بولا نا عورت کیمرے والے کی بہت سنتی ہے, انہیں کیسا دیو پوز کرتی ہے ویسا پوز دیتی ہے. تو ایسے یہ حساب کہ ہمیں خود جانتی سب جنے, مگر کیا ہے بہروں کے شہر میں صدا لگانے کے برابر ہے. آوازیں لگ رہی ہیں مگر شادیاں بگڑتی ہی جا رہی ہیں. کتنا بولتی اس سے زیادہ کر کو دکھا رہی, لگتا ہے میرے خیال سے بولنا بند کر دوں نا. تو یہ ضرورت ہے نکاح سادہ ہو, اور ہم نے اسے نکاح کو کیا کر دیا, مشکل بنا دیا میرے عزیزوں. اور آخری 5ویں چیز میں بتا رہا ہوں, ایک ہے زندگی کا مقصد, ایک ہے زندگی کی ضرورتیں, اور ایک ہے زندگی کی خواہشات. تو میں ضرورتوں پہ بات کر رہا ہوں کہ کیا ہو گیا, کھانا ہو گیا, لباس ہو گیا, پھر کیا ہو گیا, مکانات ہو گئے, پھر کیا, شادی, اور نمبر 5 سواریاں. آج پورا زور سواریوں پہ لگایا جا رہا, بہترین سے بہترین 2 ویلر تو بھی رہندے, 4 ویلر تو بھی رہندے, اچھی سواری رہنا. ان کے پاس یہ تو ہمارے پاس 2 رہنا, ان کے پاس 2 ویلر تو ہمارے پاس 4 ویلر رہنا. سواریوں کے اوپر پورا زور لگ رہا ہے, اور قیمتی سواریوں میں بیٹھ کر سمجھ رہا ہے کہ میری عزت ہے. نہیں, تیری نہیں, تیرے کار کی عزت ہے. جس دن تیرے پاس سے کار چلے جائے تیری کوئی ویلیو نہیں ہے. دولت کے بعد جو عزت آتی ہے وہ انسان کی نہیں, وہ دولت کی عزت ہے. وہ دولت کے ختم ہونے پر عزت بھی ختم ہو جاتی ہے. مہنگے واچاں, مہنگے کاراں, مہنگے گھراں بنا کر اپنے آپ کو عزت نہیں, تیری عزت کون سی بھی نہیں ہے. ایک جس دن تو بھکاری ہو جاتا اس دن تجھے کوئی بھی پوچھ کو نہیں دیکھتا. آج کا زمانہ پتہ ہے کیا ہے, آنکھوں میں آنسو بھی آ جائے نا تو خود ہی پوچھ لیں, کسی اور کو نہ کہیں. اگر دوسرا تمہارے آنسو پوچھے گا تو اس کا بھی سودا کر دے گا. اتنا فتنوں والا زمانہ ہے. فجر کی نماز چھوڑ کر امید رکھتے ہیں کہ پورا دن کامیاب گزرے گا. واہ رے واہ مسلمان, فجر کی نماز قضا رکھی ہے اور کیا سوچ رہا ہے, دن کامیابی کے ساتھ گزرے گا. یہ کہاں سے لاتے ہو اس قسم کے تکے اور باتیں اور یہ طور طریقے, کہاں سے سیکھ کر آتے ہو؟ روزی ڈھونڈنے کے لیے
پوری دنیا گھوم رہے ہو، امریکہ، آسٹریلیا، سعودیہ، دبئی، کیوں بھائی؟ روزی ڈھونڈنے کے لیے جا رہے ہیں، رزاق کو بھول گئے، روزی دینے والے کو بھول گئے، پوری دنیا سے روزی اکٹھا کر رہے ہو، روزی دینے والے کو یاد نہیں کرتے۔ تو سواریوں پہ زور، حضرات صحابہ بعض جنگوں میں ایسے گئے ہیں کہ چلنے کے لیے چپل تک نہیں تھا ان کے پاس، کپڑے باندھ کر پیروں میں جاتے تھے۔ ایک غزوے کا نام ہے غزوہ ذات الرقا، کہ پیدل چل چل کر ان کے پیر پھٹ گئے، کپڑے پھٹ گئے، ان کے جو کپڑے باندھے تھے پیروں پہ، چل چل کپڑے پھٹ گئے، پیر زخمی ہو گئے۔ ایسے صحابہ نے زندگی گزاری ہے۔ تب جا کر حضرت عمر کا خط دریائے نیل میں پڑتا ہے تو دریائے نیل بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ قربانیاں ہوں گی تو حضرت عمر محراب پہ آواز لگاتے ہیں تو دور حضرت جو ہے ساریہ کے لشکر تک آواز حضرت کی پہنچتی ہے۔ ایسا مجاہدہ ہوتا ہے تو حضرت تمیم داری جا کر نکلنے والے آپ کو واپس اس کے اندر داخل کر دیتے ہیں۔ ایسے مجاہدے ہوتے ہیں میرے عزیزوں۔ تو زلزلے والی زمین پر حضرت عمر ٹھوکر مار کر کہتے ہیں، خبردار، کیا عمر تیرے اوپر انصاف نہیں کر رہا ہے؟ اور آج کا مسلمان کیا ہے؟ ساری ضرورتوں پہ ہمارا زور لگا ہے۔ سارا زور کس پہ؟ کھانے پہ۔ سارا زور کس پہ؟ لباس پہ۔ سارا زور کس پہ؟ مکانات میں۔ سارا زور کس میں؟ شادیوں میں۔ سارا زور کس کے اندر؟ سواریوں کے اوپر۔ تو میرے عزیز، مقصد الگ ہے، ضرورتیں الگ ہیں۔ ہم نے ضرورتوں کو مقصد سمجھ لیا ہے۔ مقصد اللہ کو راضی کرنا، مقصد اللہ کا دین جو ہم تک پہنچا وہ اوروں تک پہنچانا، مقصد ہم مبلغ بنے، مقصد ہم داعی بنے، مقصد ہر مسلمان نمازی بنے، مقصد ہر خاتون نمازی بنے، مقصد ہر گھر کے اندر دین زندہ ہو، مقصد جو ماحول رمضان میں ہوتا ہے وہ سال کے 12 مہینے ہو۔ زندگی ہو رمضان جیسی تو پھر موت آئے گی عید جیسی انشاءاللہ۔ ایک مہینہ اللہ کو، ایک مہینہ نہیں میرے عزیزوں، باقی 11 مہینے بھی اللہ ہوتے ہیں، صرف ایک مہینے نمازیں نہیں، باقی 11 مہینے بھی نمازیں ہوتی ہیں۔ ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ہم جو اللہ نے دین مبارک ہم تک پہنچایا، ہم اسے آگے پہنچانے کی فکر کریں گے نہیں انشاءاللہ۔ میں نے یہ سارا عنوان اسی لیے باندھا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کچھ اور ہے، ضرورتیں کچھ اور ہیں۔ ضرورتوں کو بقدر ضرورت رکھو، ضرورتوں کو بوقت ضرورت استعمال کرو، اس سے زیادہ نہیں۔ جیسے کھانے میں نمک کا استعمال بوقت ضرورت، بقدر ضرورت اتنا ہی استعمال ہوگا تو پھر زندگی اچھی گزرتی ہے، ورنہ بنے بنائی چیزوں کو چھوڑ کر راتوں رات لوگ مر جاتے ہیں۔ حساب تمہیں ہی دینا پڑتا ہے، تم نے اکٹھا کیا، حساب تمہیں ہی دینا پڑے گا، تمہارے بعد والوں کو حساب دینا نہیں پڑے گا، وہ تو تمہارے کمائی ہوئی دولتوں پہ عیاشیاں کرتے ہیں۔ اس لیے حلال کماؤ، طیب کماؤ، پاکیزہ کماؤ، مختصر کماؤ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور جو ہے دین کے کاموں میں لگاؤ، یتیموں مسکینوں غریبوں پر لگاؤ، ایک دوسرے کا خیال رکھو۔ میرے عزیزوں، ایک خوشحالی کو بدحالی سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اللہ نے آج تمہیں 4 پیسے دیے ہیں، اسے اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ نہیں کہ بھی آدمی اکڑ جائے، تن جائے، فخر میں تکبر میں آ جائے، نہیں۔ ایک میاں بیوی کھانا کھا رہے تھے، دروازے پہ دستک فقیر نے لگائی، اللہ کے نام پر کچھ روٹی دے دو۔ تو میاں بیوی کھا رہے تھے، شوہر کو آیا غصہ، سیدھے دروازے پر جا کر دروازہ کھول کر آلان فلان ایک دم گالیاں بک کر فقیر کو نکال دیا کہ یہ کوئی ٹائم ہے کھانے کے وقت میں آنے کا، جاؤ، نہیں دیں گے ہم تمہیں۔ یوں خوشحالی کی قدر نہیں کی۔ پھر حالات آئے کہ یہ جو میاں بیوی اچھی حالت میں تھے کہ ان کی تجارتیں ختم ہو گئیں، تو پھر میاں بیوی میں بھی ناچاخیاں شروع ہو گئی، رشتہ بھی ٹوٹ گیا، عورت کا نکاح ٹوٹ گیا، طلاق پڑ گئی، پھر اس نے کسی اور سے نکاح کر لیا، پھر ایک لمبا وقت گزرا، وہ یہی عورت نکاح ختم ہونے کے بعد دوسرے سے نکاح کر کے اس کے ساتھ ایک مرتبہ بیٹھ کر دسترخوان میں کھانا کھا رہی تھی۔ یوں ہی پھر اچانک دستک آئی دروازے پر، فقیر نے صدا لگائی، اللہ کے نام پہ کوئی روٹی دے دو۔ تو یہ جو دوسرا شوہر تھا نا، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ ہم کھانا بعد میں کھائیں گے، پہلے روٹی فقیر کو دے کر آؤ۔ بیوی روٹی لی اور دروازے پر پہنچی، دروازہ کھولا،
جب نظر فقیر پر پڑی تو چیخ نکل گئی. تو یہ گئے دوسرے شوہر بھی کیا ہوا؟ کہنے لگے عجب تماشا دیکھا. کیا کہ وہ جو مانگنے والا آیا تھا وہ میرا پہلا شوہر تھا. یوں ہی بیٹھے تھے، ایک دن اچانک فقیر نے صدا لگائی تو اس نے اسے دھتکار کر ذلیل کر کے باہر نکال دیا. آج حالات ایسے کروٹ بدلے کہ وہ فقیر بن کر دروازے پہ کھڑا ہے. تو اس دوسرے شوہر نے کہا کہ بیگم میں بھی ایک راز کھولوں. کیا؟ وہ جو اس دن فقیر تھا وہ میں ہی ہوں. حالات بدلنے دیر نہیں لگتی. 4 پیسے آ جائے نا، عاجز بنو. پھل دار درخت جھک جاتا ہے، اکڑتا نہیں ہے. جو رب تمہیں دینا جانتا ہے وہ چھیننا بھی جانتا ہے. تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. دینا بھی جانتا ہے، چھیننا بھی جانتا ہے. آئے قدر عاجز، جتنا دے اللہ قدر کرو، اللہ کے راستے میں لگاؤ. خوشحالی کو غنیمت سمجھو بدحالی سے پہلے. اللہ کے راستے میں لٹاؤ، ورنہ موت کے بعد تمہاری اولادیں 100 روپے بھی تمہارے نام پر لکھایا مشکل ہے. کیونکہ ضرورتیں اتنی ہیں ان کے سامنے، خواہشات اتنی پڑی ہیں. جو ہم نے کیا وہی اولاد بھی کرے گی. ہم بھی گھر کے پیچھے بھاگ رہے تھے، ہماری اولاد بھی گھر کے پیچھے بھاگے گی. ہم بھی سواریوں لباس کے پیچھے بھاگتے تھے، وہ بھی وہی کرے گی. جو ماں باپ کو دیکھی وہ بھی وہی کرے گی.